السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق حاصل کرنے کے 15 طریقے۔ نمبر 1، نماز۔ انسان کی زندگی میں برکت اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہے۔ جو نماز سے محروم رہتا ہے وہ رزق کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس مال و دولت کتنی بھی آ جائے لیکن پریشانیاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ مال و دولت کے ہوتے ہوئے بھی پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کی زندگی اور مال میں برکت نہیں ہے، صرف مال کی کثرت زیادتی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ نماز چھوڑ کر کس کا نقصان کر رہے ہیں۔ نمبر 2، استغفار کرنا۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، چاہے وہ جان بوجھ کر کیے ہوں یا انجانے میں، لوگوں کے سامنے کیے ہوں یا اکیلے میں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا حساب کرنے بیٹھ جائیں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ دن بھر میں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے استغفار سے نہ صرف ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ ہمارا رزق بڑھ جاتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق آنے لگتا ہے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے تو آزمایا ہے، اب باری آپ کی ہے۔ نمبر 3، صدقہ کرنا۔ صدقہ کرنا اللہ کے راستے میں، اللہ ہی کے نام پر اپنی کمائی میں سے کسی کی ضرورت پوری کرنا۔ جو ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کئی گنا بڑھا کر دینے کا وعدہ کرتے ہیں، اور اس کا تجربہ تو مسلمان چھوڑو غیر مسلم بھی کر چکے ہیں۔ نمبر 4، تقوی اختیار کرنا۔ اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچتے رہنا، کیونکہ جو ایسا کرے گا اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستے بنا دے گا۔ نمبر 5، اللہ پر توکل، بھروسہ کرنا۔ جو اس بات پر بھرپور یقین رکھتا ہے کہ دینے اور عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بڑھوتری کر دیتے ہیں، اور شک کرنے والے تو ویسے بھی دنیا میں ہر کسی پر شک کی وجہ سے پریشان ہی رہتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں زبان سے، دل سے اور عمل سے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں میں اضافہ کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ نمبر 7، ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر اپنے ماں باپ کا حکم ماننے کو کہا ہے اور ان کی نافرمانی پر اپنی ناراضگی جتائی ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے ماں باپ کی عزت اور خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ روزی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ نمبر 8، ہمیشہ باوضو رہنا، یعنی جیسے ہی آپ کا وضو ٹوٹتا ہے فوراً آپ وضو کر لیتے ہیں اور ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، تو اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق اور روزی میں خوب برکت کا وعدہ فرمایا ہے، اور صحابہ اور بزرگان دین کا اس پر عمل رہا ہے۔ نمبر 9، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ حدیث میں صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنے پر بہت زور ڈالا گیا ہے اور اس کو برکت کی وجہ بتایا گیا ہے کہ اس میں انسان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے جو رشتہ دار تم سے رشتہ توڑیں ان سے بھی اچھی طرح پیش آؤ اور جوڑنے کی بات کرو، توڑنے کی نہیں۔ نمبر 10، غریبوں کی مدد کرنا۔ کوئی غریب یا بے سہارا ہے تو مشکل میں ان کا ساتھ دینا اور ان کا غم بانٹنا، اور اگر کوئی بچہ یتیم ہے اس کے سر پر محبت بھرا ہاتھ رکھنا۔ اس کے علاوہ بیوہ و بے سہارا لوگوں کی جتنی ہو سکے مدد کرنا زندگی میں برکت لاتا ہے۔ نمبر 11، سورہ واقعہ پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو شخص روزانہ سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی فاقہ نہیں ہو سکتا، یعنی اگر انسان اس سورہ کو روزانہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے انشاءاللہ کبھی وہ تنگ دست نہیں رہے گا۔ نمبر 12، دعائیں مانگتے رہنا۔ دعا تو ایک مسلمان کا ہتھیار ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تو آپ مسجد کی طرف رخ کیا کرتے تھے اور اللہ سے اس چیز کے لیے دعائیں کرتے تھے تو اللہ اسے قبول کرتے تھے۔ ہم نے اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کئی دروازے کھٹکھٹاتے ہیں تو مایوسی ہاتھ لگتی ہے، لیکن ہم سے اتنا نہیں ہو پاتا کہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ نمبر 13، نفلی عبادتیں کرنا۔
جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفل عبادت کرتے رہتے ہیں تو ان پر تندرستی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ فرض کی ڈیوٹی کرنے کے بعد اپنے شوق سے اللہ کی عبادت میں لگا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو محروم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیاوی کاموں میں الجھا کر رکھ دوں گا۔ لوگ فرض تو ادا کر لیتے ہیں لیکن نفل نماز کو نفل سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے رزق میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ نمبر 14، حج اور عمرہ کرنا۔ حج اور عمرہ بھی تندرستی کو دور کرتا ہے، کیونکہ حج اور عمرہ کرنے سے گناہوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے اور اس پاک انسان کو اللہ تعالیٰ خوب نوازتے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو ضرور ایسا کیجیے، ورنہ کم سے کم حج اور عمرہ کی خواہش ضرور رکھیں۔ نمبر 15، چاشت کی نماز پڑھنا۔ چاشت کی نماز نفل نماز ہے جو 10 بجے کے قریب پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔